اپنی صبح کا آغاز چند اعمال سے کریں۔ یہ اعمال ہیں استغفار، درود شریف، کلمہ طیبہ اور سورہ یاسین کی تلاوت۔ انشاءاللہ جب آپ اپنی ہر صبح کا آغاز ان اعمال سے کریں گے تو اللہ آپ سے راضی ہوگا اور آپ کی مشکلات کو آسان کر دے گا۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ہم ان اعمال کو کیسے انجام دیں، ان کا کیا طریقہ کار ہے؟ یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں مرحلہ وار پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ بس آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اور اسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دن کا آغاز اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور آسانیوں کے ساتھ ہو؟ کیا آپ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کیا اپنی پریشانیوں کو حل کرنا چاہتے ہیں؟ تو پھر اپنی ہر صبح کا آغاز ان طاقتور اعمال سے کریں: استغفار، درود شریف، کلمہ طیبہ اور سورہ یاسین کی تلاوت۔ روزانہ صبح ان سادہ مگر اثر انگیز اعمال کو انجام دینے سے آپ کو نہ صرف اللہ کی رضا حاصل ہوگی بلکہ انشاءاللہ آپ کی مشکلات بھی بفضل خدا آسان ہوں گی۔ آپ کو ذہنی سکون عطا ہوگا اور پورے دن میں برکت پیدا ہوگی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اعمال کیسے کریں، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو یہ کچھ مشکل نہیں، یعنی آپ آسانی سے انہیں کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو ایک ایک کر کے ہر عمل بتائیں گے، اس میں آپ کی پوری رہنمائی کریں گے تاکہ آپ کے لیے ان اعمال کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کرنا آسان ہو جائے۔ آئیے میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ عمل کا طریقہ کار بتاتا ہوں۔ یہ کل 4 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلے مرحلے میں استغفار کیجیے۔ اپنی صبح کا آغاز رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ کرنے کا پہلا قدم استغفار کرنا ہے۔ اللہ سے استغفار کرنا یہ ایک طاقتور عمل ہے۔ آپ استغفار کے ذریعے اللہ سے معافی مانگ کر اپنا دن شروع کریں، اپنی کوتاہیوں کو تسلیم کرتے ہوئے اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اخلاص کے ساتھ استغفر اللہ کہیں۔ جب آپ اخلاص کے ساتھ استغفر اللہ کہتے ہیں تو آپ اپنی غلطیوں، کوتاہیوں اور خامیوں کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں اور عاجزی سے بھرے دل کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس سے معافی مانگتے ہیں۔ یہ پاکیزگی کا عمل ہے کیونکہ یہ آپ کی روح کو پاک کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ استغفار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے: جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر پریشانی سے نجات دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ مفہوم استغفار کی طاقت ظاہر کرتا ہے۔ تو جب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ ہماری مشکلات کو آسان کرنے، ہماری پریشانیوں کو دور کرنے اور غیر متوقع نعمتوں سے نوازتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے دن کا آغاز استغفار سے کرنے کی عادت بنانی چاہیے۔ انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی اللہ کی رحمت اور آسانیوں سے بھر جائے گی۔ انشاءاللہ تو اپنے دن کا آغاز استغفار سے کریں اور کم از کم 100 مرتبہ استغفار کریں۔ پھر دوسرے مرحلے میں درود شریف ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بہت محبوب عمل ہے۔ جب آپ یہ عمل کرتے ہیں تو آپ نہ صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بابرکت عمل کی برکت سے آپ کی زندگی میں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ درود شریف پڑھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یوں تو اس کے بہت سے ذرائع ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق اللہ کی ادائیگی اور حقوق العباد وغیرہ۔ تو ان میں سے ایک آسان عمل اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنا بھی ایک ذریعہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور اس کے محبوب ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ جب ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ ہم جتنا زیادہ پڑھیں گے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اتنی ہی زیادہ رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ درود شریف کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بھیجنے والے پر ہے، وہ جتنا چاہے اتنا اللہ کی رحمتیں حاصل کر سکتا ہے، اس کی کوئی قید، کوئی حد نہیں۔ یہ درود شریف کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی لامحدود رحمت سے اپنی شایان شان آپ پر 10 گنا درود بھیجتا ہے۔ تو کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے معمولات میں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں درود شریف پڑھا جائے۔ تو آپ استغفار کے بعد درود شریف پڑھیں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں
آپ جتنا زیادہ درود و سلام پڑھیں گے اس کے اعزاز و اکرام میں اتنی ہی زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی، لہٰذا اسے روزانہ کا عمل بنائیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکات آپ کی زندگی امن و سکون، تحفظ اور برکتوں کے دروازے کھولنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ پھر تیسرے مرحلے میں کلمہ طیبہ ہے۔ اپنے دن کو برکتوں کے ساتھ شروع کرنے کا تیسرا مرحلہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ مختصر مگر طاقتور کلمہ بحیثیت مسلمان ہماری ایمان کی بنیاد ہے۔ اسے پڑھ کر آپ اللہ کی وحدانیت کا اثبات کر رہے ہیں کہ صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ ایک طاقتور یاد دہانی ہے کہ ہر چیز اللہ کے مکمل کنٹرول میں ہے اور جو کچھ ہمارے پاس ہے، جو کچھ بھی رزق ہے، نعمتیں ہیں، وہ صرف اللہ ہی کی ہیں۔ کلمہ طیبہ پڑھنے سے اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوتا ہے، اس کی ہدایت پر عمل کرنے سے ہمارے ایمان کی تجدید ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہمارے یقین کا اعادہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کے دل کو سکون سے بھر سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا اثبات کرتے ہوئے کلمہ طیبہ کا ورد کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ایمان کا اعلان ہے جو اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کرتا ہے اور اس پر ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے۔ یہ ایمان کی بنیاد ہے، لہٰذا کلمہ طیبہ کو روزانہ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق بڑھے گا، ایمان میں اضافہ ہوگا اور آپ کی زندگی میں انشاءاللہ خوب برکتیں آئیں گی۔ جبکہ چوتھے مرحلے میں سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ اپنی ہر صبح کا معمول مکمل کرنے کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ سورہ یاسین کو قرآن شریف کا دل کہا جاتا ہے اور اس کی برکات بے پناہ ہے۔ صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے آپ کے آنے والے دن میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اس کی دن بھر کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ خوبصورت صورت آپ کے کام کاج، گھر اور زندگی میں برکتیں لاتے ہوئے آپ کو درپیش چیلنجوں اور مشکلات میں مدد کر سکتی ہے۔ علماء کرام سورہ یاسین کی بڑی اہمیت بیان فرماتے ہیں۔ سورہ یاسین کی روحانی طاقت ایسی ہے کہ یہ ذہنی تناؤ کو دور کر سکتی ہے، مشکل کے وقت سکون فراہم کر سکتی ہے اور ہدایت کے متلاشیوں کو رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اس کی آیات ہمیں اللہ کی رحمت، قدرت اور حکمت کی یاد دلاتی ہیں، ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ تو صبح کا آغاز سورہ یاسین کی تلاوت سے کرنے سے آنے والے دن کے لیے آپ کے تمام معاملات میں آسانی، اللہ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس دن کی حاجات بفضل خدا پوری ہوتی ہے، لہٰذا روزانہ صبح سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ یہ تلاوت آپ کے دن بھر کے تمام معاملات میں سکون، آسانی اور برکت لائے گی۔ تو یہ 4 آسان اعمال جو آپ کی ہر صبح اور آپ کی زندگی کو انشاءاللہ بدل سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ اپنے دن کا آغاز ان اعمال سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا اور آپ کی مشکلات کو آسان کر دے گا۔ پیارے دوستو، استغفار، درود شریف، کلمہ طیبہ اور سورہ یاسین کی تلاوت یہ صرف عبادات ہی نہیں بلکہ اللہ کی رحمت، حفاظت اور برکتوں کے دروازے بھی کھولتی ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اپنے دن کا آغاز ان اعمال سے کریں گے تو اللہ آپ سے راضی ہوگا اور وہ آپ کی مشکلات کو آسان کرنے کے حل آپ کو دکھائے گا، چاہے آپ کو تناؤ، پریشانیوں یا چیلنجز کا سامنا ہو۔ یہ اعمال آپ کو اللہ کے قریب لے آئیں گے اور انشاءاللہ راحت و سکون کے دروازے کھولیں گے۔ تو اس معمول کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنائیں اور دیکھیں کہ کس طرح آپ کی زندگی مزید آسانیوں، اطمینان اور برکتوں سے بھر جاتی ہے۔ اگر آپ ان میں سے ہر عمل کے بارے میں تفصیلاً جاننا چاہیں تو ہم نے ان پر الگ الگ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، وہ سب اسی چینل پر اپلوڈڈ ہیں، آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اب جب کہ آپ نے جانا کہ ان مبارک اعمال سے اپنے دن کا آغاز کیسے کریں اور ان اعمال کے بے شمار فوائد ہیں جو ہم نے مختصراً بیان بھی کیے، اس لیے ہم آپ کو اس کو روزانہ کی عادت بنانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ استغفار، درود شریف، کلمہ طیبہ اور سورہ یاسین کو اپنی صبح میں شامل کرنے سے آپ اللہ کی رضا اور رحمت سے ملنے والے سکون اور آسانی کا تجربہ کریں گے، جیسا کہ آپ کی آسانی کے لیے ہم نے ہر ایک مرحلے کی وضاحت بھی کی ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی چیز صدقہ جاریہ بنے تو اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی نعمتوں سے مستفید ہو سکیں اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ آئیے مل کر اسلام کی خوبصورت تعلیمات کو عام کریں اور نیکی پھیلاتے رہیں۔